جنگل میں چھپا ہوا راز، ایسا جن جو 100 سال سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ رات کا سناٹا تھا، چاند کی مدھم روشنی جنگل میں عجیب سا خوف پھیلا رہی تھی۔ علی اور اس کے دوستوں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 100 سالوں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ایک جن رہتا ہے جو ہر اس شخص کو غائب کر دیتا ہے جو اس کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ علی نے ہمیشہ ایسی باتوں کو افسانہ سمجھا تھا، لیکن اس رات جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا تو سب کچھ بدل گیا۔ جنگل میں داخل ہونے کے چند ہی لمحوں بعد ہوا کا رخ اچانک تبدیل ہو گیا۔ درختوں کی شاخیں بے وجہ ہلنے لگی اور ایک گمبھیر سی سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سب دوست ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ علی نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک پرانے درخت کے قریب قدم رکھا، زمین ہلنے لگی اور اچانک درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کا قد 8 فٹ سے بھی زیادہ تھا اور چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ علی اور اس کے دوست کانپنے لگے۔ وہ جن آگے بڑھا اور اس نے ایک پرانی کہانی سنانی شروع کی۔ 100 سال پہلے میں ایک عام انسان تھا، لیکن میں نے غلطی سے ایک ایسی کتاب کھولی جس میں کالے جادو کے منتر لکھے تھے۔ اس کتاب نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں باندھ دیا اور اب جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ علی نے ہوشیاری سے سوچا اور سوال کیا، کیا کوئی راستہ ہے جس سے ہم یہاں سے بچ سکیں؟ جن نے پلکیں چھپکائے بغیر جواب دیا، ہاں، اگر تم اس جنگل کا سب سے پرانا درخت ڈھونڈ کر اس کے نیچے دفن شدہ تعویذ کو نکال لو تو میں آزاد ہو جاؤں گا اور تم بھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ دوستوں نے تیزی سے درخت تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خوف، اندھیرا اور جن کی موجودگی نے ماحول کو مزید خطرناک بنا دیا تھا۔ اچانک ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ علی نے جلدی سے زمین کھود کر تعویذ نکالا۔ جیسے ہی تعویذ باہر آیا، ایک زوردار چیخ گونجی اور پورا جنگل لرز اٹھا۔ جن کا جسم دھیرے دھیرے راکھ میں بدلنے لگا اور اس کی آخری آواز سنائی دی، تم نے مجھے آزاد کر دیا، مگر اگلا دن کون ہوگا؟ اچانک سب کچھ معمول پر آ گیا۔ ہوا رک گئی، درخت ساکت ہو گئے اور جنگل میں سکون چھا گیا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا اور وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو علی کے کندھے پر ایک جلتا ہوا نشان تھا۔ کیا وہ اب اس جنگل کا نیا محافظ بننے والا تھا؟ علی جب اپنے گھر پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ بے حد تھکا ہوا ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا کندھا جل رہا تھا، جیسے آگ کی لپیٹیں اندر ہی اندر اسے جلا رہی ہوں۔ آئینے میں دیکھنے پر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے کندھے پر ایک پراسرار علامت ابھر آئی تھی، جو آہستہ آہستہ کالی ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی رات علی نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خود کو اسی جنگل میں کھڑا پایا، مگر اس بار وہ جن نہیں تھا، بلکہ خود اس کے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لمبی ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ ہونے لگی اور وہ درختوں کے درمیان کسی غیر مرئی طاقت کے ذریعے تیرنے لگا۔ اچانک وہ پرانا جن اس کے سامنے آ گیا، لیکن اب وہ ایک عام انسان کی شکل میں تھا۔ اب میری جگہ تمہیں لینی ہوگی علی، یہ نشان تمہیں جنگل کا نیا محافظ بننے پر مجبور کرے گا۔ علی چیخ کر اٹھ گیا، مگر حقیقت اس کے خواب سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے دوست جو اس رات جنگل میں اس کے ساتھ گئے تھے، ایک ایک کر کے غائب ہو رہے تھے۔ پہلے راحیل، پھر فہد اور اب صرف حمزہ باقی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علی نے خود سے پوچھا۔ حمزہ گھبرایا ہوا آیا اور کانپتی آواز میں بولا، ہمیں واپس جنگل جانا ہوگا علی، ہمیں اس راز کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ علی اور حمزہ دوبارہ اسی جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بار جنگل پہلے سے بھی زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں جیسے خود حرکت کر رہی تھی۔ زمین پر بے شمار انسانی قدموں کے نشان تھے، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہمیں وہی پرانا درخت ڈھونڈنا ہوگا، علی نے کہا۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس پہنچے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور درخت کے نیچے سے ایک اور قبر نمودار ہوئی۔ اس قبر پر علی کا نام لکھا تھا۔ یہ ممکن نہیں، علی چلایا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی جن تھا، لیکن اب اس کی شکل علی جیسی ہو چکی تھی۔
یا تو تم میری جگہ لوگے یا پھر ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گے۔ علی نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور چلایا، یہ دھوکہ ہے، اگر تم اس درخت کو آگ لگا دو تو یہ جن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ علی نے ہمت جمع کی اور ایک ماچس چلائی، جیسے ہی اس نے اس درخت کو آگ لگائی پورے جنگل میں آگ پھیل گئی، چیخو پکار ہونے لگی اور علی کے کندھے پر بنا نشان دھیرے دھیرے مٹنے لگا۔ جن غصے میں بولا، تم نے میرے راز کو تباہ کر دیا، لیکن یاد رکھو جنگل کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور علی اور حمزہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچے، جنگل پیچھے دھیرے دھیرے راکھ میں بدلنے لگا، لیکن علی کے دل میں ایک سوال تھا، جن واقعی ختم ہو گیا کیا یا کسی اور شکل میں لوٹ آیا؟ جنگل میں لگنے والی آگ کے بعد علی اور حمزہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ گاؤں واپس آ گئے اور زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی، لیکن علی کو مسلسل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات جب علی آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اچانک آئینے میں اس کا عکس مسکرا دیا۔ ایک رات جب علی آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اچانک آئینے میں اس کا عکس مسکرا دیا، جبکہ علی نے خود کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ علی پیچھے ہٹ گیا۔ آئینے میں علی کی جگہ وہی جن کھڑا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں زیادہ خطرناک لگ رہی تھی۔ تم نے سوچا کہ میں ختم ہو چکا ہوں؟ نہیں علی، میں اب تمہارے اندر آ چکا ہوں۔ علی کو اچانک اپنے جسم پر قابو کھوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا تھا، لیکن اس کا دماغ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو وہ گاؤں میں نہیں تھا، بلکہ وہ دوبارہ اسی جنگل میں موجود تھا۔ یہ ممکن نہیں، میں یہاں کیسے آیا؟ علی نے خود سے کہا۔ حمزہ بھی غائب ہو چکا تھا، وہ اکیلا تھا اور جنگل پہلے سے بھی زیادہ پر اسرار لگ رہا تھا۔ ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی، جیسے ہزاروں لوگ بیک وقت علی کے کانوں میں بول رہے ہوں، تم جنگل کے نئے مالک ہو علی۔ اچانک ایک پرانی قبر کھل گئی اور علی نے دیکھا کہ اس کے اندر حمزہ لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ حمزہ، تم یہاں کیسے؟ حمزہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، علی مجھے معاف کر دو، لیکن اگر تم یہاں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی جگہ کسی اور کو لانا ہوگا۔ کیا؟ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی جنگل کا اصول ہے، جو ایک بار آیا وہ یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک کوئی اور اس کی جگہ نہ لے لے۔ علی کو یاد آیا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اکثر کہتے تھے کہ جنگل میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا اور اب باری علی کی تھی۔ نہیں، میں اس مصیبت کو ختم کروں گا، علی چلایا۔ وہ قبر کی طرف بڑھا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر جن کے نام والا پرانا تعویذ توڑ دیا۔ جیسے ہی تعویذ ٹوٹا، پورے جنگل میں زوردار دھماکہ ہوا اور ہر درخت کی جڑیں لرزنے لگی۔ حمزہ کا جسم اچانک قبر سے باہر آیا اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی روشنی آئی۔ علی، تم نے جنگل کی مصیبت ختم کر دی، حمزہ خوشی سے چلایا۔ دونوں دوست گاؤں واپس آ گئے اور اس بار واقعی سب کچھ بدل چکا تھا، یا کم از کم ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ جب علی رات کو سونے گیا تو اس کی دیوار پر سایہ بن رہا تھا، لیکن وہ سایہ اس کا نہیں تھا۔ علی نے سوتے ہوئے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے خود کو اسی خوفناک جنگل میں کھڑا پایا جہاں اس نے جن کو شکست دی تھی، مگر اس بار جنگل پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور خاموش تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ اچانک درختوں کی شاخیں حرکت میں آئی، زمین لرزنے لگی اور ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی سایہ کھڑا تھا، جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بس دو دہکتی آنکھیں اور ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ تم نے سوچا کہ سب ختم ہو گیا؟ نہیں علی، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ علی کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، مگر کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز وہیں تھی، لیکن ماحول بوجھل تھا۔ اچانک آئینے میں حرکت ہوئی۔ علی نے چونک کر دیکھا، آئینے میں اس کا عکس معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا، مگر پھر وہ مسکرا دیا اور علی کے اصلی چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ پھر آئینے میں موجود عکس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی اور وہ سرگوشی میں بولا، اب میری پاری ہے۔ علی کی حقیقت بدلنے لگی۔ علی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے قدم زمین سے چپک چکے تھے۔ آئینے سے ایک سیاہ ہاتھ نکلا اور بجلی کی تیزی سے علی کی گردن کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، علی نے چیختے ہوئے کہا۔ علی نے چیختے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم بے بس ہو چکا تھا۔ اچانک پورے کمرے میں ہر چیز الٹنے لگی، دیواریں سیاہ ہو گئی، فرش پر دراڑیں پڑنے لگی اور علی کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھینچا جا رہا ہو۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح حمزہ علی کے گھر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ علی کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔
پھر اچانک حمزہ کی نظر آئینے پر پڑی، وہ دم سادے رہ گیا۔ علی آئینے میں کھڑا تھا مگر وہ عام علی نہیں تھا، اس کی آنکھیں جلتے کوئلوں کی طرح سرخ تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک غیر انسانی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، علی نے آئینے کے اندر سے کہا۔ حمزہ چیخنے ہی والا تھا کہ آئینے سے دو سیاہ ہاتھ نکلے، بجلی کی تیزی سے اس کی گردن جکڑی اور اسے بھی اندر کھینچ لیا۔ چند لمحوں بعد آئینہ دوبارہ نارمل ہو گیا، مگر اب اس میں حمزہ بھی قید تھا اور علی کے ساتھ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔